51 سورت 51 اور آیات جو ہے 15 جی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین تو جنت میں ان المتقین متقین جنت میں جائے گا اور جو متقین کا ضد ہوئے گا وہ نہیں جائے گا متقین کو ہی ہدایت ملے گی ان المتقین فی جنات وعیون بے شک متقین لوگ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں گے جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا وہ اسے لیتے ہوں گے بے شک یہ لوگ اس سے پہلے محسنین تھے آپ دیکھیں متقین اور محسنین متقین ہمیشہ محسن ہوتے متقین غلط کاموں سے بچنے والے محسنین اچھے کام کرنے والے یہ دونوں جڑے جو آدمی غلط کام نہیں کرے گا اس کا مطلب اچھا آدمی اچھا کام کرے گا جو جھوٹ نہیں بولے گا جیسا وہ سچ بولے گا جو انسانوں کو قتل نہیں کرے گا تو انسانوں کو بچائے گا جو درختوں کو کاٹے گا نہیں کاٹے گا تو وہ درختیں لگائے گا محسن کا ترجمہ ہے زمین کو اپنے آپ کو خوبصورت بنانا محسن یعنی حسین عورت ہم کہتے ہیں نا خوبصورت عورت اپنی زندگی کو بھی خوبصورت بنانا اور لوگوں کی زندگی کو بھی خوبصورت بنانا اور اللہ کی زمین کو بھی خوبصورت بنانا ایک ایسا آدمی جو اپنے آپ کو بھی بدصورت کرے انسانوں کو بھی بدصورت کرے وہ کیسے جنت میں جائے گا جنت میں تو محسن جائے گا جنت میں متقین آدمی جائے گا اور محسن کہتے اس کو جو احسان والا کام کرتا جو اچھا کام کرتا غلط کام نہیں کرتا ایسا کام کبھی نہیں کرے گا جو نقصان دہ ہو محسنین جنت میں جائے گا متقین اور اللہ کی نعمتوں سے فیضاب کون ہوئیں گے محسنین ہم کہتے نہیں جی جس نے 1,70,000 بار کلمہ شریف پڑھا اس کو 1,00,000 پھول ملیں گے اور ایک درخت کے سائے میں وہ سالوں سال جو ہے نا دوڑتا جائے گا اگر اس نے درود شریف پڑھا تو اس کو یہ ملے گا اگر اس نے اس ورد کو پڑھا اس کو یہ ملے گا نہیں محسن کو ملے گا یہ کلمہ گو آدمی ہے ہزاروں بار پڑھ رہا ہے مگر وہ محسن نہیں ہے وہ متقین نہیں ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے وہ اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے اللہ کی شریعت کو توڑ رہا ہے وہ انسانوں کو خیر نہیں پہنچا رہا ہے انسانوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے مگر ہم لوگوں کو مذہب نے یہ سکھا کہ نہیں بس کچھ اوراد کچھ وظائف اور کچھ مخصوص اعمال یہ مسلسل کرتے جاؤ جنت تمہاری اور جنت کی ساری چیزیں اور اللہ نے فرمایا نہیں کہ متقین جنت میں جائے گا اور اللہ کے انعامات سے کون فیضاب ہوئے گے محسنین ایک دن کے لیے بھی کسی نے ہم سے نہیں پوچھا کہ محسن کس کو کہتے متقین یہ کل ہم نہیں ہے عید سے 2 دن پہلے عید کے دن ہر فون کر رہے اوجڑی نہیں حلال ہے حرام اوجڑی حلال ہے حرام خدا کے بندے اب سے یہ پوچھو کہ متقین کون ہے محسنین کون کپورے حلال ہے حرام ہم گردے کھا سکتے نہیں کھا سکتے یہ آپ کے جو ہے نا وہ ہے سوالات ہے اور یہ آپ کے جوابات نہیں جی میں اوجڑی نہیں کھاؤں گا ادھر سارے لوگوں کو کھانا ہے ہڑپ کر رہا ہے لوگوں کے حقوق کو ادھر اس کو فتویٰ یاد نہیں آتا کہ مولوی صاحب لوگوں کے حقوق کو سلب کرنا لوگوں کے حق کو کھانا یہ حلال ہے حرام اس پر کوئی نہیں پوچھے گا مگر وہ جڑی پر جو ہے نا ضرور پوچھے گا جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا
وہ اسے لیتے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ پہلے محسن تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ دن میں تو دینی ایکٹیویٹیز کرتے تھے، دینی اعمال کرتے، سارا دن وہ اللہ کے احکامات میں لگے، نیکی میں لگے، لوگوں کو خیر پہنچانے میں لگے. مگر راتوں کو بھی یہ لوگ جو ہے نا مشورے کرتے تھے. جب دن ختم ہو جاتا تھا پھر رات کا ایک حصہ بیٹھتے تھے، سوچتے تھے، غور کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے کہ ہم نے انسانوں کو کل کیا پہنچانا ہے، کل ہم نے کیا کرنا ہے. آج تو خیر خیریت سے اللہ پاک زندگی ہم نے گزارا، کل ہم نے کیا کرنا. راتوں کو سوچتے تھے، راتوں کو اپنے رب کے ساتھ، دن کو وہ خدمت خلق میں لگے تھے. رات سونے کا ہے مگر اس میں بھی ایک حصہ اپنے رب کو دیتے تھے. دن کو وہ خدمت خلق میں لگے. اب رات جب آ جاتی تھی نا، رات کا ایک حصہ، رات دیکھیں رات جو ہے نا شام سے شروع ہو، یاد رکھنا، مطلب مغرب جو ہی سورج غروب ہو گیا ابھی رات شروع ہو جاتی. 1-2 گھنٹہ اپنے رب کو ابھی دے دو. یہ نہیں کہ پوری رات کو نہیں سوتے تھے. قلیل من اللیل، رات کا ایک چھوٹا سا حصہ. مگر ہمارے بزرگ لوگ جو ہے نا پوری رات جو ہے نہیں سوتے، پھر دن کو ان کو نیند آتا، پھر نماز میں بھی جو ہے نا یہ ہلتے، نماز میں بھی ہلتے. کیوں؟ بولتے ہیں رات کو میں نے اللہ کو دیا. پوری رات جو ہے نا یہ نمازیں پڑھتے تھے. خدا کے بندے دن کو جو ہے نا خدمت خلق میں لگو، رات کا ایک حصہ اپنے رب کو دے دو. کم سے کم یہ 2 نمازیں جو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ہے، اس کو اور اس کے بیچ یہ اپنے رب کو دے دو. اللہ کی عبادت میں، قرآن کو سیکھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، باہمی مشورے میں. عشاء کے بعد اپنا روٹی ووٹی کھاؤ، جا کر سو جاؤ. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور پھر صبح کے وقت پھر یہ وقتی اٹھتے ہیں. اسحار وقتی، ہم لوگ تو بہت دیر سے اٹھتے ہیں. پھر وہ جو ہے نا استغفار کرتے ہیں کہ ہم کو پروٹیکشن، تحفظ کس طرح ملے، ہم کس طرح محفوظ، کل ہمارا کل کا دن کس طرح محفوظ ہو جائے. اے خدا ہمارے کل کے دن کو محفوظ بنا دے شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، شریر انسانوں کے شر سے. ہمیں بچاؤ خدایا، ہمارا نفس ہم کو دھوکہ نہیں دے دے، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آ جائے، کوئی شریر انسان کو غلط راستے پر نہیں ڈالے. اے اللہ ہم کو بچاؤ. استغفار کا کرنا ہے اللہ سے بچاؤ مانگنا. ہم نے کیا مراد لیا؟ حرام کھاؤ یا اللہ مجھے معاف کر. 14 تاریخ کو پورا حرام کھاؤ، پھر 15 تاریخ کی صبح میں جو ہے نا اللہ سے معافی مانگو. بس جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، یا اللہ جو کل میں نے کیا تھا مجھے معاف کر. اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرتا ہے. پھر جو ہے نا 15 تاریخ کو پھر لگے رہو غلط کاموں، پھر 16ویں تاریخ کی صبح کو پھر معافی مانگو. نہیں، اللہ سے بچاؤ مانگو کہ یا اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچاؤ، اے اللہ مجھے نفس کے شر سے بچاؤ، اے اللہ شریر انسانوں کے شر سے بچاؤ، میری حفاظت فرما دے. یہ اصل میں پروٹیکشن مانگنا، اللہ سے تحفظ مانگنا ہے. اور یہ متقین لوگ، محسن لوگ. محسن کون ہے؟ محسن وہ ہے کہ انہوں نے اپنے مالوں میں، اپنے آمدن میں، اپنے مالوں میں غریب لوگوں کے لیے، محروم لوگوں کے لیے، سائلین کے لیے ایک حق کو چھوڑا ہوا کہ ان کا حق. ایک وہ حق ہے جو زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا. ایک انہوں نے سود رکھا ہوا ہے، یار میں 1 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہوں، اس میں ایک 2,000 میں غریب کو دوں، ایک 3,000 روپے میں غریب کو دوں. میں 50,000 روپے تنخواہ لیتا ہوں، میرے ارد گرد کتنے نوجوان بے روزگار ہیں، کتنے میرے غریب ہیں،
کتنے لوگ بھوکے، میں اس 50,000 میں سے جو ہے نا 1-2 ہزار روپے ان کے لیے رکھتا ہوں تاکہ وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ یار میں 1 لاکھ روپے کماتا ہوں، ایک میرا کاروبار ہے، 1 لاکھ روپے کماتا ہوں، اس میں 5,000 روپے جو ہے نا غریبوں کے لیے میں نے چھوڑا ہوں۔ میں ارب روپے کماتا ہوں، میں 5 کروڑ روپے خیرات کرتا ہوں زکوٰۃ کے علاوہ۔ میں 1 کروڑ روپے کماتا ہوں، میں 5 لاکھ روپے خیرات کرتا ہوں۔ تو آپ غربت رہے گی پھر غربت رہے گی۔ متقین محسنین کون ہے؟ جنت میں کون جائے گا؟ جس نے اپنے مال میں غریب کا حصہ مقرر کیا۔ بخیل آدمی تو جنت میں نہیں جائے گا، مگر ہم کہتے نہیں جی جتنے مذہبی لوگ جو ہے نا بخیل، اللہ معاف کرے نا، کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کسی دیندار کے گھر سے کوئی دیکھا ہے کوئی خیرات نکلے؟ بڑے بڑے بزرگ ہیں، درباروں میں بیٹھے، خانقاہوں میں بیٹھے، ان خانقاہوں سے ان بزرگوں نے کسی کو خیر پہنچائے؟ مگر جنت میں تو وہ جائے گا جس نے اپنے مال میں، اپنی آمدن میں غریب کا ایک حصہ مقرر کیا، اپنے وس کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ 1000 ہے، 500 روپے، روپیہ ہے، 10 ہے، جتنا بھی۔ مثلا 1 کروڑ ملازمین ہے پاکستان میں، 1 کروڑ بے روزگار۔ اگر یہ 1 کروڑ روپے اپنا 5% بھی ان بے روزگاروں کو دے دے، 5% بھی بے روزگاروں کو دے دے، یہ بے روزگار اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، ان کی صلاحیتیں ابھریں گی۔ پھر 2 کروڑ انسان جو ہے نا وہ محنت والے بن جائیں گے۔ ہمارے ملک میں ارب پتی لوگ کتنے؟ بے شمار۔ کروڑ پتی کتنے؟ بے شمار۔ اور ان کے احساسے کربوں بے شمار۔ اگر وہ ان میں غریبوں کا حصہ رکھے، محروم لوگوں کا حصہ رکھے، تو میں کہتا ہوں غربت ختم ہو جائے گی۔ کسی گھر میں بھی جو ہے نا پھر چولہا آپ کو بجھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہاں مگر اس کو بیکاری نہیں بنائے گی، بیکاری نہیں بنائے گی۔ ان کو اپنے پیروں پر ہم کھڑا کریں گے، ویلفیئر ہم بنائیں گے، ویلفیئر سوسائٹی ہم بنائیں گے۔ مثلا ایک ادارہ ہے، اس میں 300 آدمی کام کرتے ہیں، وہ 500 ہزار روپے جمع کرے، تو 300 کو آپ 500 پر ضرب دیں، یہ سارا پیسہ ہم نے جو ہے نا فلاں نوجوانوں کو اس دفعہ دیں گے، 5 لاکھ اس کو دیں گے، 5 لاکھ اس کو، صلاحیت کے مطابق 10 لاکھ اس کو، یہ جا کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ایک گاؤں میں 20 آدمی، 20 گھر، 300 کا گاؤں ہے، اس میں 20 جو گھر ہے نا وہ غریب ہے، محروم ہے، یہ سارا جو ہے نا اپنا آمدن سے 5% دے دو 20 آدمیوں کہ بھائی یہ 5 لاکھ روپے لے، 10 لاکھ، جاؤ تمہاری مرضی ہے، زراعت کرتے ہو جو بھی کرتے ہو، تو آپ کی غربت ختم ہو جائے گی نہیں جائے گی، یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ مگر ہم نے جنت کا ایک اور تصور بنایا، بس ہم لوگ اوراد میں، وظیفوں میں، ان چیزوں میں لگے، بس نفلوں میں لگے، نفل پر نفل پڑھ، ادھر سے 1 پائی ہم نہیں دیتے غریب کو، مگر ادھر سے 100 رکھ، بھائی 100 رکعت نفل کو کم کرو، کچھ غریب کو پیسہ دے، نہیں دیتا۔ وفی اموالہم حق، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محروم رہ جانے والوں کا حق کرا دے، انہوں نے از خود یہ حق لازم کیا زکوٰۃ کے علاوہ۔ مگر ہم کو قرآن سے دور کیا گیا، ابھی باقی کتابوں میں تو یہ باتیں نہیں ہیں۔ جنت میں تو متقین جائے گا، محسن جائے گا۔ محسن کون ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ کیسا؟ مالی اچھائی کرتا ہے، اپنے مال میں اپنے غریب بھائی کو شریک کرتا ہے، کسی نے 2% شریک کیا، کسی نے 5، کسی نے 3، اپنے بساط کے مطابق۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ،
اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بے شمار نشانیاں. اللہ کی زمین کو وہ دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھتے ہیں، اس کی خالقیت کو دیکھتے ہیں. ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان یقین میں بدل جاتا ہے کہ دیکھو ایک بیج ہم نے ڈالا، پھر وہ بیج ایک درخت بن گیا. اللہ نے اس کو درخت، تو ایک بیج تو ضائع نہیں ہو جاتا. جب اللہ کے قانون میں ایک بیج درخت بنتا، ایک دانہ 100 میں بدلتا، ایک قطرہ انسان بنتا، اگر اس کے دین پر ہم چلیں گے تو ہم میں بھی ایسا ہی گروتھ ہوئے گا، بڑھوتری ہوگی، ایسی ترقی ہوگی جس طرح اللہ کی فطرت میں ترقی ہے نا. اللہ کی فطرت میں، اللہ کے قانون میں ترقی ہی ترقی، اسی طرح اللہ کے دین میں بھی ترقی. اگر ہم 1 روپیہ ڈالیں گے، ہمارا خدا اس کو 100 میں بدل دے گا، ہمارا رب. اس لیے کہ ہم نے جب ایک دانہ ڈالا تو ہمارے رب نے اس کو 100 دانوں میں بدلا. اسی طرح اگر اللہ کے دین میں 1 روپیہ استعمال کرے تو وہ 100 میں بدلے گا. ہمارے نیکی جو ہے نا وہ 100 میں بدلے گا، ضائع نہیں ہوئے گا، بالکل ضائع نہیں ہوگا. شیطان ہمیں وسوسے دیتا ہے کہ تمہارا پیسہ گیا، برباد ہوا، ضائع ہو گیا، تم نے اپنے بچوں کا حق غریب کو دیا، اس سے اچھا تھا اپنے بچے کے لیے کوئی آئس کریم وغیرہ تم لاتے، ایک گوشت کا 1 کلو لاتے تھے. بدبخت انسان، تم نے اپنے بچوں کا حق غریب کو دیا. نہیں، ضائع نہیں ہوئے. اللہ زمین میں نشانیاں اس طرح کی. اللہ نے آپ کی چیز کو ضائع کیا جب تم نے اس چیز کو قانون خدا کے مطابق استعمال کرنے کی. اور اسی طرح خود تمہارے نفسوں میں بھی دیکھیں، ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمیں کس نے پڑھایا، اس مرتبے پر کس نے لایا، ہم کو امیر کس نے بنایا. ہم سب دو اسی طرح پیدا ہوئے نا. ہم نے اللہ کی زمین پر محنت کی، اللہ کے وسائل کو ہم نے استعمال کیا، اللہ کی صلاحیتوں کو ہم نے استعمال کیا. آج ہم ارب پتی بنے. یہ پہاڑ کس کے تھے؟ خدا کے تھے نا. ان کو ہم نے استعمال کیا، اس سے اپنے وسائل نکالے، معدنیات نکالے، آج ہمارا پتی بن گئے. اور اسی پہاڑوں کے ارد گرد جھوپڑی والے رہتے، بھوکے ہیں، ننگے ہیں. میں اس دور سے آگے اس پہاڑ سے ارب روپے کمائے، مگر پہاڑ کے دامن میں لوگ بھوک سے مر. اور میں نے کیا کہ ان اربوں میں ان کو بھی شریک کیا. تو کیا میرے اس پیسے کو اللہ ضائع کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیا اللہ مجھ سے خوش نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف نہیں ہے؟ تم کیوں غور نہیں کرتے؟ اور تمہارا رزق آسمان میں ہے. اگر آسمان سے تمہاری روزی بند کی جائے، پانیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، بادلوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، پھر تم کیا کرو؟ اور اتنا تم پر زیادہ برسائے کہ وہ طوفان کی شکل اختیار کرے، سیلابوں کی شکل اختیار کرے، پھر تم کیا کرو؟ تمہارے بڑے بڑے ڈیم ٹوٹ جائے، تمہارا نہری نظام خراب ہو جائے، زرخیز زمینیں پانی سے جو ہے نا ڈھک جائے. تم نے بڑے بڑے اچھے اچھے روڈ بنائے، سب کو پانی بہا کر لے جائے، یا بالکل تم پر پانی نہیں برسا. تو روزی کا ذریعہ تو پانی ہے. بے شک تم محنت کرتے ہو، لیکن اگر پانی نہ ہو پھر تم کیا کرو گے؟ اور آج صنعتی دور ہے، صنعتی دور میں اگر خام مال نہیں ہو جائے پھر آپ کیا کرو گے؟ تمہاری روزی آسمان میں ہے، اور آسمان والا تمہاری روزی کو نہیں گٹائے گا اگر تم آسمان والے کے کہے پر چلو تو، اس کی من پر چلو تو، اس کے قانون پر چلو تو. اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا کہ اس سے بھی بڑھ کر دوں گا تم روزی، اس سے بھی بڑھ کر دوں گا اگر تم اللہ کے قانون پر چلے. بس گواہ ہے آسمان اور زمین کا رب، یا قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، جس طرح تمہارا
بولنا برحق ہے، اسی طرح روز جزا کا آنا بھی برحق ہے، کہ ضرور تم اللہ کے حضور میں آؤ گے اور اللہ پھر تم سے پوچھے گا ایک ایک عمل کا، ایک ایک روپیہ کا، ایک ایک پائی کا۔ اپنے لیے تو ہر ایک خرچ کرتا ہے، اپنے لیے تو ہر ایک کماتا ہے۔ کیا تم نے جائز کمایا؟ کیا تم نے جائز خرچ کیا؟ تم نے اچھا عمل کیا؟ تم نے غلط عمل کیا؟ مگر ہم کہتے نہیں کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے۔ کیوں نہیں پوچھا جائے؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمان سے بھی اللہ پوچھے گا۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے سجدے کیے، ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اپنے ماتھوں پر ہم نے داغ لگو کی، ہم سے پوچھے گا نہیں؟ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ عیسائی بولتے ہم سے نہیں پوچھے گا، یہودی بولتے ہم سے نہیں پوچھے گا، پھر کس سے پوچھے گا؟ ہر ایک سے پوچھے گا، اور ایک سے ایک ایک ذرے کا پوچھے گا۔ ایک ایک ذرے، اگر اس نے ایک ذرے کا بھی نیکی کیا اس کو اس کا جزا ملے گا، ایک ذرہ برائی کیا اس کو سزا ملے گی۔ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، جس طرح تمہارا بولنا حق ہے اسی طرح روز جزا کا آنا بھی برحق ہے۔